اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران، تیسرا پارہ، آیت نمبر 42۔ پہلے لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ، اور جب، قالت، کہا، الملائکۃ، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان، بے شک، اللہ، اصطفاکی، آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی، اور خوب پاک کر دیا ہے آپ کو، واصطفاکی، اور پسند کر لیا ہے آپ کو، علی نساء العالمین، علی پر، نسائی عورتوں، العالمین سارے جہان کی۔ سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا مقام اور مرتبہ واضح فرمایا ہے۔ حضرت مریم کا اس سے پچھلی آیتوں کے اندر آپ مکمل مفصل ذکر سن کے آئے ہیں۔ حضرت مریم کا ایک مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ان کی کفالت ایک پیغمبر حضرت زکریا نے فرمائی، جو کہ رشتے کے اندر ان کے خالو بھی لگتے ہیں۔ حضرت مریم کا مقام اور مرتبہ یہ کہ ان کے ہاں بے موسمی پھل آتے۔ حضرت مریم کا مقام اور مرتبہ یہ کہ ان کو بیت المقدس کے حجرے کے اندر ان کو عبادت کا شرف ملا۔ حضرت مریم کا مقام اور مرتبہ یہ کہ ان کے ہاں ایک ایسے بیٹے کی ولادت باسعادت ہوئی جن کو کلمۃ اللہ کہا گیا، جن کو مسیح کہا گیا، جن کو بن باپ کے پیدا ہونے کا شرف عطا کیا گیا۔ تو یہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں۔ اللہ پاک نے انہی عظمتوں اور رفعتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ حضرت مریم کا مقام اور مرتبہ یہ بھی ہے کہ ان کو فرشتوں کی زبان سے یہ بشارتیں سنائی گئیں، یہ خوشخبریاں سنائی گئیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اللہ پاک نے یہاں بطور خاص 3 لفظ ارشاد فرمائے، اصطفاکی، وطہرکی اور واصطفاکی علی نساء العالمین۔ پہلے فرمایا کہ آپ کو چن لیا ہے، پھر فرمایا کہ آپ کو خوب پاک کر دیا ہے، آپ کو پاکیزہ ترین سیرت عطا فرمائی ہے، آپ کو بلند کردار عطا فرمایا ہے، اور آپ کو آپ کے زمانے کی تمام عورتوں کے اندر آپ کو ممتاز مقام عطا فرمایا ہے، آپ کے زمانے کی تمام عورتوں کے اندر آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہاں ایک بات ضمناً عرض کر دوں، ایک حدیث پاک کے اندر 4 عورتوں کی بہت زیادہ عظمت اور فضیلت بیان فرمائی گئی۔ ایک حضرت مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم، حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ ان 4 عورتوں کی بہت زیادہ عظمت اور فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ دنیا جہان کی تمام عورتوں کے اندر ازواج مطہرات کو جو مقام عطا کیا گیا ہے، وہ مقام کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا، کیونکہ امام الانبیاء جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرآن مجید کے اندر کہا گیا، لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ لہذا امہات المؤمنین کی بہت زیادہ عظمت اور فضیلت ہے، اور اسی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، نور نظر حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا کا مقام اور مرتبہ وہ بھی بہت واضح ہے، بہت بلند ہے، اس معنی میں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنتی عورتوں کی سردار ارشاد فرمایا۔ اب یہ خبر جب فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا تک پہنچا دی گئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے، آپ کو
خوب پاک صاف ستھرا کر دیا ہے، آپ کے کردار کو عظیم کر دیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اگلی آیت آئی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 کے اندر، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا مریم، اے مریم، اقنتی، خلوص کے ساتھ عبادت کرتی رہ، لربکی، اپنے رب کے لیے، واسجدی، اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ان دونوں آیتوں کو جب ہم جوڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے تو وہ عبادت کی بنیاد پہ ہی عطا کرتا ہے، وہ ذکر الہی کی بنیاد پہ ہی عطا کرتا ہے، وہ دنیا جہان سے بے رغبتی کی بنیاد پہ ہی عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ جب کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ مل جائے تو اس کے بعد اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اب عبادت سے مستثنا ہو گیا ہے، وہ اب عبادت کو چھوڑ دے، وہ اب ذکر الہی سے الگ تھلگ ہو جائے، نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اے مریم، اللہ پاک نے تجھے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ تیرے ذکر کی بنیاد پر عطا فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ اب تو کیا کرے گی؟ تو اپنے رب کی اور عبادت کرے گی، اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے گی، اپنے اس سلسلے کے اندر اور زیادہ وسعت لے کے آئے گی اور اضافہ لے کے آئے گی۔ کیسے؟ یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم اپنے رب کے لیے عبادت کرتی رہ، اپنے رب کے لیے فرما برداری کرتی رہ، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتی رہ، اس سے کبھی بھی غفلت اختیار نہ کرنا، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کیونکہ تجھے جو مقام، مرتبہ، سرفرازیاں، بلندیاں، عزتیں عطا فرما دی گئی ہیں، اب ان عزتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت کے اندر اور زیادہ وسعت لے کے آئے، اور زیادہ اضافہ لے کے آئے، اور ساتھ ہی فرمایا واسجدی، سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کو چونکہ بیت المقدس کے حجرہ مبارکہ کے اندر عبادت کرنے کا شرف عطا کیا گیا، ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے منتخب کیا گیا، اور یہ ایک بالکل منفرد کام تھا کہ ایک عورت کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی ماں نے ان کے لیے نظر مانی تھی کہ میرے ہاں جو اولاد ہوگی، جو بیٹا ہوگا، میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اللہ پاک نے انہیں بیٹی عطا کی، لیکن انہوں نے اپنی نظر پوری کی اور اس بیٹی کو بیت المقدس کے حوالے کیا اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ تو اللہ پاک نے انہیں قبول کیا اور فرمایا کہ اب تیرا کام یہ ہے کہ تو سجدوں میں مصروف ہو جا، تیرا کام یہ ہے کہ تو رکوع میں مصروف ہو جا۔ یہاں سجدے کا ذکر پہلے آیا، رکوع کا ذکر بعد میں آیا، اگرچہ نماز کے اندر رکوع پہلے ہوتا ہے، سجدہ بعد میں ہوتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے یہاں نماز کے اندر جو ترتیب ہے اس ترتیب کو بیان نہیں فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے سجدے کی جو عظمت ہے اس کے پیش نظر سجدے کا ذکر پہلے فرمایا ہے، اور یہاں یہ بات بھی اللہ پاک نے فرما دی رکوع لفظ فرما کر اور وارکعی مع الراکعین فرما کر کہ اے مریم جب با جماعت نماز ادا کی جائے بیت المقدس کے اندر تو بھی با جماعت نماز ادا کر۔ اجتماعی ذکر کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اجتماعی ذکر کے بڑے ثمرات ہوتے ہیں، یہاں اسی اجتماعی عبادت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اے مریم اگرچہ تو انفرادی عبادت بھی کرتی ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ تو اجتماعی عبادت بھی کیا کر۔ اب سنیے گا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44، ذالک یہ من سے انبائی خبروں الغیبی غیب، ذالک من انباء الغیبی یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں، انباء الغیبی غیب کی خبروں من سے، یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ الیک جنہیں ہم آپ کو سناتے ہیں، ہم وحی کرتے ہیں ان کی آپ کی طرف، نوحیہ ہم ان کی وحی کرتے ہیں الیک آپ کی طرف۔ اب یہاں پہلے اتنے سے ٹکڑے کو آپ سمجھ لیں، انجیل کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ
حضرت مریم کا حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے جتنی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ کا ذکر ہے۔ تورات کے اندر بھی اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہے انہی پیغمبروں کا جتنی تفصیل کے ساتھ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ان آیات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کا بالتفصیل ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ عرب کی دنیا کے باہر کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات یہ اہل عرب کے سامنے نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تو غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور نہ تھے آپ ان کے پاس، وما اور نہ کنت آپ تھے لدیہم ان کے پاس، آپ ان کے پاس نہ تھے، یعنی جب یہ واقعات ہوئے ہیں تو آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں موجود تو نہیں تھے، آپ وہاں تشریف فرما تو نہیں تھے، لیکن آپ کا ان واقعات کو وہاں موجود نہ ہونے کے باوجود صحیح بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن وحی الہی ہے، قرآن غیب کی خبریں ہیں۔ یہاں اتنی سی بات یہ بھی کہتا چلوں کہ وحی کا تعلق ہی غیب کے ساتھ ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ علم غیب کا انکار کرتے ہیں، تو انہیں بھی یہ بات جاننی چاہیے کہ وحی تو ہوتی ہی غیب سے ہے، اور ہر پیغمبر کے پاس جتنا علم اسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے غیب کا علم، اتنا علم ان کے پاس ہوتا ہے۔ میں پھر عرض کروں گا دہرا کر، وحی کا تعلق ہی غیب سے ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما کنت لدیہم، آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ وہاں تشریف فرما نہیں تھے۔ آیت کے بقیہ حصے کی طرف جانے سے پہلے یہاں یہ بات بھی کہتا چلوں، سورہ آل عمران کے جو بنیادی مخاطبین ہیں وہ نصارہ ہیں، وہ عیسائی ہیں، ان کے عقائد کی اصلاح کی گئی ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ تو اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرما کر ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ جملہ ارشاد فرما کر در حقیقت عیسائیوں کو قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت پیش کی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو واقعات بتائے جا رہے ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنے مربوط واقعات کو، اتنے مفصل واقعات کو حضور کا بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ وحی الہی سے ہے، وہ اللہ پاک کی عطا سے ہے۔ حضور تو وہاں موجود نہ تھے۔ وما کنت لدیہم، اب اس جملے کو سمجھیے گا، نہ تھے آپ ان کے پاس، اذ جب یلقون پھینک رہے تھے، اقلامہم اپنی قلمیں، ایہم کون ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، سرپرستی کرے گا، مریم کی، وما کنت لدیہم، اور نہ تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس سے پچھلی کلاس کے اندر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پہلو بیان کر چکے ہیں کہ حضرت مریم کو جب بیت المقدس کے اندر پیش کیا گیا تو حضرت مریم کی کفالت کے اوپر یہ ایک اعتراض اٹھایا، چونکہ بیت المقدس کے اندر 27 علماء تھے جو بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھے، اور ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت مریم کی کفالت کا حق مجھے ملنا چاہیے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ حضرت مریم کی کفالت کا حق مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں اس کا خالو بھی ہوں، میرے گھر کے اندر جو میری بیوی ہے وہ اس کی خالہ ہے۔ تو وہ جو بیت المقدس کے 27 علماء تھے وہ اس پر متفق نہ ہوئے، یعنی محض رشتہ داری کی بنیاد پر ان کو کفالت کا حق دیا جانا، اس پر وہ رضامند نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کو پسند فرمایا کہ ہم قرعہ اندازی کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا۔ یہاں ایک پہلو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ جو جھگڑ رہے تھے، ایک پہلو یہ ہے کہ وہ حضرت مریم کی کفالت پر جھگڑ رہے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اس پہ نہیں جھگڑ رہے تھے کہ کفالت کون کرے گا، بلکہ وہ اس پہ جھگڑ رہے تھے کہ آج تک کسی عورت ذات کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول نہیں کیا گیا، تو حضرت مریم جو کہ ایک عورت ذات ہیں انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے کس طرح سے قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو
दोनों में से किसी भी एक पहलू पर जिसके ऊपर उनका झगड़ा था, इसके ऊपर फिर कुरान अंदाज़ी हुई और कुरान अंदाज़ी का तरीक़ाकार ये इख्तियार किया गया कि वो कलमे, जिन कलमों के साथ वो तौरात लिखते थे, उन कलमों को पानी के अंदर डबोया गया और तय ये पाया कि जिसका कलम पानी के बहाव के मुखालिफ सिमत बहने लगेगा, पानी के बहाव के मुखालिफ सिमत में जिसका कलम जाएगा, वो हज़रत मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा की कफ़ालत का हक़दार होगा। तो जब ये कलमे पानी के अंदर डबोई गई तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जो कलम मुबारक था वो पानी के बहाव के मुखालिफ सिमत में जा रहा था, यानी जिस तरफ पानी का बहाव था कलम उस तरफ नहीं जा रहा था, बल्कि जिस तरफ पानी का बहाव नहीं था, जिस तरफ से पानी आ रहा था, कलम उसी तरफ जा रहा था। हालांकि अगर पानी के अंदर कोई चीज़ बहाई जाए तो जिस तरफ पानी जाएगा चीज़ भी उसी तरफ जाएगी, लेकिन हज़रत ज़करिया का जो कलम मुबारक था वो जिस तरफ से पानी आ रहा था उसी तरफ आपका कलम मुबारक जा रहा था, और बाकी उलमा की जो कलमें थीं वो उस तरफ जा रही थीं जिस तरफ पानी जा रहा था। तो ये कुर्रा इस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम निकला। यहाँ एक पहलू ये भी अर्ज़ कर दूँ, इस आयत से ये बात साबित हो गई कि कुरान अंदाज़ी इस्लाम के अंदर जायज़ है। जायज़ उमूर के फ़ैसला के लिए अगर कुरान अंदाज़ी की जाए तो वो कुरान अंदाज़ी बिल्कुल दुरुस्त होगी। जिस तरह के हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अज़वाज मुतहरात को अपने साथ सफ़र पर ले जाते तो आप कुरान अंदाज़ी फरमाते कि अज़वाज मुतहरात में से मेरे साथ कौन सी ज़ौजा जाएगी। इसका फ़ैसला अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्रा के ज़रिए फरमाते। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 44 पर आज की गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान का नूर अता फ़रमाए, कुरान का इल्म अता फ़रमाए, कुरान का फैज़ान अता फ़रमाए, कुरान को माना, तर्जुमा और मफ़हूम और तशरीह के साथ पढ़ने की और इस पर अमल पैरा होने की और इसके अहकाम को दुनिया भर के अंदर आम करने की तौफ़ीक़ात खैर अता फ़रमाए। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।